کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فارم 45 کو 14 دن کے اندر اپلوڈ ہونا تھا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کل اپلوڈ ہوئے ہیں، اور جس طرح کے فارم 45 اپلوڈ ہوئے ہیں وہ بھی اب میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑایا گیا ہے اس الیکشن کے ذریعے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک پارٹی کی الیکٹڈ سیٹیں 6 ہیں، الیکٹڈ سیٹیں 6 ہیں اس کی، اور اس کو ریزرو سیٹ جو ہیں وہ 10 سیٹیں مل جاتی ہیں۔ وہ پشتوں میں ایک پروورب جو ہم پریکٹیکل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ نیان انوسے غٹشوا، تو پہلے ہم سنتے تھے کہ نیان انوسے سنگ غٹھی گی، تو اس الیکشن میں ہمیں پتہ چلا کہ نیان انوسے سنگ غٹھی گی منگتا الیکشن کمیشن دی زلیداشے پریکٹیکلی خودو کہ ایک بندے کی سیٹیں جو الیکٹڈ سیٹیں ہیں وہ تو 6 ہیں، لیکن ریزرو سیٹیں اس کو 10 ملتی ہیں۔ تو صرف آپ لوگوں کی وساطت سے میں پاکستانی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کے نام پہ جو ڈھونگ رچایا گیا، آپ اندازہ کریں کہ الیکشن کے 2 سال تو الیکشن سے یہ بھاگتے رہے پی ڈی ایم والے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کو پاؤں تلے روندا گیا، اور جب الیکشن کا اعلان ہوا اور ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنے نامزدگیاں جمع کرنے گئے تو ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، ان سے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے، ان کے پروپوزرز اور سیکنڈرز جو تھے ان کو اغوا کرنے کی کوشش گئی۔ یہ پری پول ریگنگ تھی۔ پھر اس پری پول ریگنگ میں ایٹ دا 11th آور ہم سے ہمارا گیا، بیٹ ہم سے چھینا گیا، صرف اس لیے ان کی پلاننگ یہ تھی کہ 80% جس پارٹی کو سپورٹ ہے پاکستانی عوام کی ان کو ریزرو سیٹوں سے محروم کرنے کی یہ جو سازش تھی یہ الیکشن سے پہلے کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ تک جو ہے ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ ہم نے جب پی ٹی آئی نظریاتی کے لیے اپنے وہ دے دیے آپشنز دے دیے تو ودن 1 آور الیکشن کمیشن نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ پھر پوسٹ الیکشن جو ریگنگ ہوئی وہ تو سب آپ کے سامنے ہے کہ فارم 45 کا مسخ کر کے آپ فارم 45 جو ہیں وہ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، جس سے جمہوریت کے منہ پہ کالک ملا گیا، کالک۔ اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے جمہوریت کے منہ پہ تو کالک مل رہے ہیں، لیکن یہ اپنے منہ پہ بھی کالک مل رہے ہیں۔ ان کے اپنے چہرے بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ قوم کو بہت بھیانک دکھ رہے ہیں۔ تو میری اب الیکشن کمیشن تو پارٹی بن گئی ہے، پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن اور اسپیشلی چیف الیکشن کمشنر وہ پارٹی بن گئے ہیں۔ ہم تو یہاں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی اخلاقی جرت، کوئی پرنسپل اگر اس میں ہیں اپنے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے، تو ان کو اب تک استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، لیکن وہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ابھی تک وہ چمٹے ہوئے ہیں، اور استعفیٰ ان کو دینا چاہیے تھا لیکن نہیں دے رہا۔ ہم پھر بھی یہ مطالبہ دہرا رہے ہیں کہ ان کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ جو ذمہ داری کانسٹیٹیوشنلی ان کو دی گئی تھی وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکے۔ فیئر الیکشن، وہ فیئر FAIR کی جگہ فیئر تو تھا لیکن اٹ واز FEAR، فیئر خوف تھا، یہ فیئر وہ لائے۔ ٹرانسپیرنسی کی جگہ وہ اس طرح ٹرانسپیرنسی لائے ہیں کہ اس ٹرانسپیرنسی میں پورا نظام ننگا ہو گیا۔ اس ٹرانسپیرنسی کی ضرورت جس کی تھی کہ الیکشن میں دھاندلی نہ ہو، وہ شفاف ہوں، تو وہ جو پردے بیچ میں تھے وہ پردے انہوں نے خود پھاڑ دیے ہیں۔ اب سسٹم اس ٹرانسپیرنسی سے ننگا نظر آ رہا ہے اور پوری قوم کو دیکھ رہی ہے۔ تو الیکشن کمیشن پوری الیکشن ادا کرنے میں، اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سمیت اس کے تمام ممبرز کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا۔ اب صرف ایک چیز رہ گئی ہے کہ ہم کورٹ میں گئے ہیں، ہائی کورٹ میں، ہماری صرف امید کورٹ سے ہے کہ وہ اس ناانصافی کو، اس ظلم کو، اس بربریت کو ریورس کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ مائنارٹی خواتین کی نمائندگی اب اسمبلی میں کون لوگ کریں گے؟ وہ لوگ کریں گے جن کو قوم نے ریجیکٹ کیا ہے، ان کے نامینیز قوم کو ریپریزنٹ کریں گے۔ جس جماعت نے کروڑوں ووٹ لیے
ان کی نمائندگی اس میں اسمبلی میں نہیں ہو رہی، بلکہ قوم کے ریجیکٹ شدہ، قوم کے مسترد شدہ لوگوں کو اب ان کی نامنیز جو ہیں وہ اسمبلی میں قوم کی نمائندگی کریں، تو یہ ہم بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہم اسمبلیز کے اندر، پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اس چیز کو فائٹ کرتے رہیں گے، ہم سڑکوں میں بھی اس چیز کو، کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جی۔ یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ناکام ہو گئی ہے، میسج یہ دیا جا رہا ہے، حالانکہ جمہوریت ناکام نہیں ہوئی، جمہوریت تو کامیابی کی طرف جا رہی تھی، لیکن اس جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، اس طرح کے مطلب قانون کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ تو جب قانون اور آئین کو بالائے طاق رکھ کے آپ کوئی بھی کام کریں گے، رولز آف دا گیم، وہ جب اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، آپ نے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو نازک موڑ پر لایا کس طرح گیا؟ اس وجہ سے پاکستان ہر وقت نازک موڑ پہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس کو رستہ نہیں دیا جا رہا۔ ہر ایک اپنے طور پر جمہوریت کو ٹویسٹ کر کے اپنے لوگوں کو لانے، آپ اس نازک موڑ سے قوم آگے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب قیدی نمبر 804 کو اپنے بند کر دیا تو قوم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اس پاکستان کو نازک موڑ سے آگے لے کے جائیں گے، اور قوم نے تقریباً 180 سیٹوں کا مینڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو۔ آپ نے وہ سب چھین کے 50% ہماری سیٹیں چھین کے آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، تو پاکستان نازک موڑ سے ہماری وجہ سے نہیں بلکہ آپ لوگوں کی وجہ سے گزر رہا ہے۔ آپ جمہوریت کو راستہ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ عوامی رائے کو راستہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس ملک کے کسٹوڈینز عوام ہیں، یہ 24-25 کروڑ عوام اس ملک کے کسٹوڈین ہیں، اس کے مالک ہیں۔ ان کی رائے کو جب آپ پاؤں تلے روندیں گے، جب آپ ان کی رائے کو اپنی تشریح دیں گے، آپ ان کی رائے کو جب اپنی رائے اس پہ ٹھونسیں گے، تو پاکستان نے تو اس نازک موڑ سے نکلنا نہیں ہے، خدا نخواستہ یہ اسی نازک موڑ میں گھومتا رہے گا۔ تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی یہ آواز آپ کے ذریعے ان تمام اداروں تک پہنچانا چاہتا ہوں جن کی ذمہ داری فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا تھا، اور جنہوں نے ریزرو سیٹوں کا جینینلی اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا لینڈ فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے وہی بغض اور کینہ کا مظاہرہ کیا اور ہم سے ہماری سیٹیں چھینی گئیں۔ یہ پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ، جتنے بھی بزرگ بھی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلیاں ہوتی رہیں، لیکن یہ فرسٹ ٹائم دھاندلا ہو رہا ہے، دھاندلا۔ ہمارے خلاف جو بھی حربے استعمال کیے گئے قوم نے ان کو ناکام بنا دیا، لیکن اینڈ آف دا ڈے جب فارم 45 بھی آ گئے تو فارم 47 میں جو ہے وہ ساری چیزیں گڑمڑ کر کے ان کو بالکل الٹ کر کے من پسند لوگوں کو جو ہے وہ 70 ہزار لوگ لیڈ سے ہمارے کینڈیڈیٹس جیتے ہوئے تھے، ان کو ہرایا گیا۔ اور یہ باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ آپ اسمبلی میں جا کر دیکھیں، خدا کی قسم ان کو خود کو بھی پتہ ہے کہ ہم چوری سے آئے ہیں، ان کے منہ لٹکے ہوتے ہیں، ان کا ضمیر کہیں سے ایک ان کو چبن ہو رہی ہے کہ یار ہم ادھر گھس بیٹھے ہوئے ہیں، حق ہمارا نہیں تھا۔ ہم تو ان کو یہاں تک ہم نے کہا کہ آپ سب لوگ آئیں، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس پہ ہر بندہ، اسمبلی کا ہر بندہ، اللہ کے 99 ناموں کے نیچے جھوٹی قسمیں کھائی گئی کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے، ہم ذاتی مفاد کو قومی مفاد پہ ترجیح نہیں دیں گے، لیکن وہ قسمیں ہیں جو جھوٹی قسمیں میں ان کو کہوں گا۔ ہم نے ان کہا کہ بھئی آپ آئیں، اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ہر ممبر اسمبلی جو ہے وہ حلف اٹھائے کہ یار میں جو جیتا ہوں میں قوم کے مینڈیٹ سے جیتا ہوں، میں فارم 45 کا پروڈکٹ نہیں ہوں، میں فارم 45 کے ذریعے نہیں جیتا۔ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں، ہم اگر آپ جھوٹی قسم بھی کھائیں گے تو مالک الملک آپ کے ساتھ دیکھے گا، اس کا فیصلہ ہم اس پہ چھوڑتے ہیں، وہ اس سے بھی بھاگ گئے۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون صحیح کون غلط؟ تو لے دے کے
اس ملک کے ادارے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہیں، جو بھی ہے ہماری نظریں وہاں پہ ہیں۔ میں اپنی عدلیہ سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ خدا را ملک میں آئین کی بالادستی جو عوام کی رائے ہے، جسے جنرل ول کہتے ہیں، پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج ہمارے پرائم منسٹر کی حلف برداری کی تقریب، وہ اس کی تصویر کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ مینڈیٹ چور پرائم منسٹر، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے۔ What message is being sent to the international community؟ ایسی اس گورنمنٹ انسٹال کی گئی ہے جس کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی زیرو ہے، اس پہ اس کے بچے اعتبار نہیں کر رہے کہ ہمارا جو ہے بابا جو ہے وہ الیکشن صحیح طریقے سے جیتا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس ملک کی، اب ہم کہتے ہیں جی ہماری اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوئی ہے۔ اکنامکس کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بنیادی چیز کہ آپ کے ملک میں ایک کریڈیبل گورنمنٹ ہو، جس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی زیرو ہو۔ انٹرنیشنل ایجنسیز، فارن کنٹریز، وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں ایسے لوگ مسلط کیے گئے ہیں جو ووٹ چوری کر کے آئے ہیں، تو ان پہ کون اعتبار کرے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ ہم ٹی ٹی اور وہ جو کیسز معاف ہوئے ہیں ان کی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو ہیں ہی، لیکن اس مرتبہ جو ووٹ چوری کا ایک واقعہ ہوا ہے، اس سے اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی زیرو ہے، اور اس کو لے کر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی باہر کا ملک ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے نہیں جا رہا۔ تو میری گزارش اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ہے کہ وہ اس چیز کو کم از کم کچھ ڈیمیج کنٹرول کریں۔ ڈیمیج ہیز آلریڈی بین ڈن۔ ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں، جو لوگ ہارے ہوئے تھے ان کے نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں، وہ آج بیٹھے اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کم از کم یہ ریزرو سیٹ کے حوالے سے اگر کوئی فیصلہ کورٹ سے آئے تو تھوڑی بہت اس سسٹم کی جو یہ کریڈیبلٹی ہے، یہ کم از کم 5-10% اسٹیبلش ہو جائے گی، ورنہ یہ پاکستان کے لیے بہت برا ہونے جا رہا ہے۔ جی سر۔ کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے، ظاہر بات ہے وہ الیکشن ایکٹ اور اس کو دیکھ کے دیا ہوگا۔ اگر اسی بنیاد کو بنیاد بنا کر عدلیہ بھی فیصلہ آپ کے خلاف دیتی ہے، تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیا روڈوں پر یہ مسئلہ حل ہوگا؟ اس طرح کہ آپ نے مینڈیٹ چور اور یہ ساری باتیں کی ہیں، تو 2018 کے انتخابات میں یہی صورتحال آپ لوگوں کے پاس میں کم اعتراض کا استعمال ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو قاسم سوری کا کیس تھا، 52,000 ووٹ تھے، وہ 3.5 سال اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر رہے۔ تو کیا ذرا آپ اپنی ماضی میں آپ لوگوں نے جو کیا 13 سے 18 تک جو ٹرمیں دیے ہیں، جس طریقے اس وقت تو کوئی مینڈیٹ چور حکومت نہیں تھی، اکانومی بھی ٹھیک چل رہی تھی، بقول ہمارے پڑوسی، تو کیا آپ لوگ وہ معافی بھی مانگیں گے؟ جس طرح کہ ہمیں تو آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ آدمی چیز قوم کا باپ ہوتا ہے، ہمیں تو یہی تھا کہ قائد اعظم ہے، اپنی غلطیوں کی بھی کوئی معافی مانگیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے، یہ تو ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے۔ وہ جب فیصلہ آئے گا تو اس کے مطابق ہم دیکھیں گے۔ ظاہر ہے ہمارے ہم سپریم کورٹ جائیں گے، انشاءاللہ وہاں سے ہمیں ریلیف ملے گا۔ دوسری بات جب آپ نے 2018 کی ہے، اس کے حوالے سے ایک پرسپشن یہ ہے کہ 2018 میں نادیدہ قوتوں نے ہماری مدد کی تھی۔ میں 2018 کنٹیسٹ کر چکا ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے ہرایا گیا تھا، اور دوسری بات، ہمارے پرائم منسٹر نے اس وقت آفر کی تھی کہ بھئی جو سیٹیں آپ کھولنا چاہتے ہو، آپ فنگر پرنٹس کی فارنزک کروانا چاہتے ہو، فارم 45 کے ذریعے آڈٹ کرانا چاہتے ہو، پاکستان کی ہر کانسٹیچوئنسی اپوزیشن کے لیے کھلی تھی، وہ جس پہ بھی ہاتھ رکھتا وہ کانسٹیچوئنسی ہم نے کھول کے اس کی آڈٹ کراتے، فارنزک جو بھی۔ یہ پرائم منسٹر کے الفاظ اور اس کی پیشکش ریکارڈ پہ ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے 126 دن دھرنا دے کے ہمارا مطالبہ کیا تھا؟ آپ 4 سیٹیں کھولیں، 4 سیٹیں، صرف جسٹ ٹو شو کہ بھئی یہ الیکشن کتنا کریڈیبل تھا اور کتنا یہ ڈسکریڈٹ تھا۔
لیکن ہماری 4 سیٹوں کا مطالبہ نہیں مانا گیا اور ہم 126 دن تک ڈی چوک میں بیٹھے رہے. انہوں نے جب داندھی کا الزام لگایا، ہماری طرف سے پیشکش یہ تھی کہ بھائی آپ آؤ، جو بھی کانسٹیچوئنسی، جو بھی حلقہ آپ کھولنا چاہتے ہیں، وی آر ریڈی فار اٹ. لیکن یہ نہیں آئے. کیوں کہ اچھا پھر 2018 سے اب تک جو ہوا، دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کے سچائی اور جھوٹ ہونے کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کہاں پہ ہوتا ہے. الیکشن کی بات تھی، 2018 میں ہمیں کتنا مینڈیٹ ملا، 2024 میں کتنا مینڈیٹ ملا. اگر 2018 میں ہمیں 70 سیٹیں ملتی ہیں اور اب ہمیں 180 سیٹیں ملتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں بھی ہمارے ساتھ اگر ناجائز ہوا ہمارے ساتھ، تو یہ کھلے عام نیکڈ طریقے سے ہوا. تو ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے. باقی رہی بات کہ آپ نے جو بات کی، یہ چیزیں ہوئی ہیں ماضی میں بھی، اور خان صاحب اتنے بڑے دل والے ہیں کہ جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا، خان صاحب نے پہلے اس کی حمایت کی تھی، لیکن بعد میں خان صاحب نے قوم سے معافی مانگی، اپنی غلطی تسلیم کر لی. ہم خان کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایبو ہیومینٹی تسلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ہیومن بینگ، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور جو غلطی ان سے ہوئی اس نے ازالہ اس طرح کیا کہ قوم سے معافی مانگی. لطیف صاحب، جب آپ کو جو ہے 2018 میں کچھ سیٹیں مل گئی تھی، جسٹس صدیقی نے اس کا بیان دیا، تو آپ کے اس وقت آپ کا اصول ٹھیک تھا کہ آپ کو سیٹیں دے کے وزیر اعظم بنایا گیا. اب جن لوگوں نے سیٹیں ادھر ادھر کر دی، اب آپ جی وہ پکار لگا رہے ہیں، کیا وہ صحیح تھا کہ یہ صحیح تھا؟ نہیں، وہ تو اس کا میں نے جواب دے دیا کہ وہ جو بات ہمارے خلاف چل رہی تھی نا کہ ہمیں سیٹیں دلوائی گئی ہیں، تو ہم نے تو اپوزیشن کو پیشکش کی تھی جناب والا کہ آپ جو سیٹیں کھولنا چاہتے ہیں، وی آر ریڈی فار اٹ. وہ تو بات وہاں پہ ختم ہو گئی. اب اس کے کسی کے صحیح ہونے غلط ہونے کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ آپ 2024 کے الیکشن، میں نہیں کہتا، آپ صحافی حضرات جائیں، جس کانسٹیچوئنسی پہ ہمارا اعتراض ہے، آپ لوگ ادھر جا کے ہماری طرف سے بیٹھیں کہ بھئی اگر یہ فیصلہ صحیح ہے، اگر فارم 45 اور فارم 47 کے درمیان کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم غلط. اگر ڈسکرپنسیز ہیں وہاں پر اور فارم 45 اور 47 میں اتنا بڑا ہیوج فرق ہے کہ آپ کالے کو گورا اور گولے کو کالے ڈکلیئر کرتے ہو، تو اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل اگر یہ مان بھی لیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ 2018 میں آپ نے غلط کیا تھا، 2024 میں غلط کر رہا ہوں، تو وی آر جسٹیفائڈ آن دا بیسس آف دیٹ. یہ کون سی لاجک ہے؟ ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ جس کو اعتراض ہے، جس کانسٹیچوئنسی پر، وی آر اوپن ٹو اوپن اٹ. لیکن کسی نے آگے آ کے، کیونکہ اس میں بھی صرف پرسپشن تھا، ریئلٹی میں خود کینڈیڈیٹ تھا، مجھے ہرایا گیا. میں تو 2018 میں جب فارم 45 ہم نے ہر پولنگ اسٹیشن سے وصول کر کے جب ہم نے اپنے ووٹ کی پہرا دیا، میں اپنے آر او کے دفتر کے باہر -10 ٹیمپریچر میں میرے جو ٹائیگرز تھے یہ پہرا دے رہے تھے -10 ٹیمپریچر میں، تب جا کے ہمیں اپنا حق ملا. ورنہ ہمیں وہ کھڈے لائن لگانے کے چکر میں تھے اور یہ پلاننگ ہو رہی تھی. بلینز آف روپیز کی پیشکش ہوئی تھی آر اوز اور ڈی آر اوز کو. کل کور کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف اور اشتیاق کا وہ بیان جو ہے وہ کہہ رہے کہ انتخابی عمل سے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو یہ جو نتائج بدلے گئے ہیں پھر یہ کس نے وہ کی؟ سر ہمیں تو ان باتوں سے غرض نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنلی الیکشن کمیشن آف پاکستان از ریسپانسبل فار ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن نے کسی کے کہنے پہ کیا ہے تو بھی وہ ذمہ دار ہے، اگر از خود کیا ہے تو بھی وہ ذمہ دار ہے. میں نے کسی دوسرے ادارے کو، میرا اس کے ساتھ تعلق اس لیے نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی ای سی پی از ریسپانسبل فار اٹ. اگر ٹرانسپیرنسی الیکشن کرواتا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی اسے جانا چاہیے. اگر اس الیکشن میں کوئی دھاندلا یا دھاندلی ہوتی ہے تو وہ رسپانسبلٹی بھی اس کی ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. قوم ہر چیز جانتی ہے، قوم کو ہر چیز پتا ہے. میں تو کانسٹیٹیوشنلی جس بندے کو جس کی ذمہ داری جس چیز کی دی گئی ہے